بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد نواز ہے اور اپنے اس چینل ارض مقدس پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور بازاروں میں چہل پہل اور خرید و فروخت زیادہ ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اشیاء ضروریہ کا مافیا ہے وہ بھی سرگرم ہو چکا ہے۔ رمضان سے صرف ایک دن پہلے جو چیزیں 100 روپے میں تھیں وہ اب 250-300 روپے میں، مطلب کہ ڈبل سے بھی زیادہ چیزیں اوپر ہو گئی۔ ہمارے ہاں لوگ ہمیشہ مہنگائی کا رونا روتے ہیں اور عمران خان صاحب کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کو اب اس مہینے میں آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ یہ جو ہمارا مافیا ہے جو رمضان کے دنوں میں اپنے آپ کو حاجی اور مسلمان کہلوانے کے باوجود ایک عام مسلمان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو یہ لوگ ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اسی مہینے سے یہ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کسی کے قابو نہیں آنے والے۔ مطلب کہ بچپن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی۔ ہر رمضان المبارک میں یہی رونا ہوتا ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، قوت خرید کم ہو گئی ہے، اور لوگ اسی بات کے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو پچھلے دنوں مہنگائی پہ کافی شور تھا وہ اسی وجہ سے تھا۔ مہنگائی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہی وہ مافیا ہے جس کا جب جی چاہتا ہے چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے، جب جی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ کم تو خیر کبھی ہوتے نہیں ہیں، ان کا جب بھی جی چاہتا ہے چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی تھوڑی آنکھیں کھولیں اور آگے پیچھے نظر رکھیں، اور اس کے آپ کے علاقوں میں متعلقہ پلیٹ فارم ہوتے ہیں، ڈی سی آفس ہوتا ہے یا آپ کا جو بلدیہ کونسل کا آفس ہے، آپ وہاں بھی شکایت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے متعلقہ جو بھی آپ کے علاقے میں ادارہ ہے اس کو شکایت کر سکتے ہیں، لیکن فائدہ اس کا بھی بہت کم ہے کہ یہ مافیا بہت مضبوط ہے۔ یہ مافیا مضبوط کیسے ہوا یہ سب کو پتہ ہے۔ جن کرپٹ لوگوں کو ہم ووٹ کرتے ہیں وہی کرپٹ لوگ ان کے سرپرست ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ غیر قانونی کام کرنے والا کسی کی سرپرستی کے بغیر ایسا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ ان کے اوپر بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، سرپرستی ہوتی ہیں۔ یہ سارے مل بانٹ کر کھانے والے لوگ ہیں۔ پاکستان میں کم از کم جو بے ایمان لوگ ہیں ان کا اتفاق ضرور ہے، اس وجہ سے یہ مضبوط ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے، پہلے بلدیاتی الیکشن آنے تھے مئی میں پنجاب میں، اب شاید تب تک جنرل الیکشن بھی آ جائیں، تو آپ لوگ اس بار ووٹ کم از کم ایسے لوگوں کو دیں جو آپ کے حقیقی نمائندے ہوں۔ شریف النفس لوگوں کو ووٹ دیں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کتنا پاورفل ہے اور اس کے پاس کتنے اختیارات ہیں۔ جس بندے کے پاس طاقت ہوتی، اختیارات ہوتے ہیں، وہ ان کو غلط استعمال کرنا بھی جانتا ہے۔ آپ اس دفعہ نئے لوگوں کو موقع دیں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں اس ملک میں سکون سے رہ سکیں۔ نہیں تو جیسے آپ اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں یا ویسے بھی ہمارے ملک میں مہنگائی ہے، ایسی آپ کی آنے والی نسلیں بھی یہی رونا روتی رہیں گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اس بار آپ اچھے لوگوں کو ووٹ دیں۔ الیکشن بھی شاید 2 مہینے تک ہو جائیں تو اچھے لوگوں کو ووٹ دیں۔ امید کرتا ہوں جب آپ لوگ اچھے لوگوں کو ووٹ کریں گے، اچھے لوگوں کو سپورٹ کریں گے، اچھے لوگوں کو اوپر لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ملک بہتری کی طرف چل پڑے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی اور سمجھ بھی آئی ہوں گی۔ آپ تھوڑا سا ان پہ غور کیجئے گا، کسی نہ کسی کو ان چیزوں میں اپنی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر ہمیں اپنا آج مشکل کرنا پڑے اپنے آنے والے اچھے کل کے لیے، تو میرے حساب سے یہ کوئی برا سودا نہیں ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے گا، خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ حافظ۔